ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ضائع نہ کریں بلکہ یہ اعمال ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دن عام دن نہ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سجدے بے روح نہ ہوں بلکہ ان میں لرزش پیدا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں آسمان کو چیر کر قبولیت تک پہنچیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق صرف کمائی نہ رہے بلکہ برکت بن جائے، تو پھر آج کی سبق آموز نصیحتوں کو غور سے سنیے گا، کیونکہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، زندگی کے ہر دن کی ایک قیمت ہوتی ہے، مگر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن کی قیمت انسان مرنے کے بعد سمجھتا ہے۔ کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جن میں آسمانوں کے دروازے معمول سے زیادہ کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں زمین کے قریب کر دی جاتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو پکار پکار کر اپنی طرف بلاتا ہے۔ ذوالحجہ کا یہ 10 دن بھی ایسے ہی عظیم اور روح کو ہلا دینے والے دن ہیں۔ یہ عام دن نہیں ہیں، یہ وہ لمحے ہیں جن میں لاکھوں لوگ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، میدان عرفات میں آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، قربانی کے جذبے آسمانوں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، فضائیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی صداؤں سے گونج رہی ہوتی ہے، اور انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسی رحمتیں نازل فرماتا ہے جو پورے سال میں شاید نصیب نہ ہوں۔ انسان کی زبان صرف بولنے کے لیے نہیں دی گئی، یہی زبان کبھی انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے اور کبھی یہی زبان اسے خسارے میں ڈال دیتی ہے، لیکن کچھ مبارک دن ایسے ہوتے ہیں جن میں زبان سے نکلنے والے چند الفاظ سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں اور فرشتے انہیں نور کی صورت میں آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ذوالحجہ کا یہ مبارک عشرہ بھی انہی عظیم دنوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی آواز، اس کا ذکر، اس کی تسبیح اور اس کی بڑائی بیان کرنا بے حد محبوب ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب ایک بندہ دنیا کی باتوں، فضول گفتگو اور بے فائدہ لفظوں کو چھوڑ کر ہر لمحہ اپنے رب کا ذکر کرنے لگتا ہے تو اس کے دل پر سکون اترنے لگتا ہے، روح ہلکی ہونے لگتی ہے اور آسمان اس کے ذکر سے جگمگانے لگتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو خاموش نہ رہنے دیجیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گاڑی میں، گھر میں، بازار میں، ہر لمحہ اپنے ہونٹوں کو ان مبارک کلمات سے آباد رکھیے، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد واللہ اکبر، کیونکہ یہی وہ الفاظ ہیں جو دل کی مردگی ختم کرتے ہیں، گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور بندے کے درجات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک اللہ اکبر آسمانوں میں ایسا قبول ہو جائے کہ آپ کی برسوں کی دعائیں قبولیت کے قریب آ جائیں، اور ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ کا ایک سچا ورد آپ کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے۔ اس لیے ذوالحجہ کے ان دنوں میں اپنے دل، اپنی روح اور اپنی زبان کو ذکر الہی میں ڈبو دیجیے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، دن صرف سورج کے طلوع ہونے کا نام نہیں ہوتا، کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کی پوری تقدیر بدلنے کے لیے آتے ہیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں زمین پر رہنے والا ایک عام انسان آسمان والوں کی نگاہوں میں خاص بن جاتا ہے۔ ذوالحجہ کے یہ بابرکت دن بھی ایسے ہی دن ہیں جن میں کی گئی معمولی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر معمولی وزن اختیار کر لیتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب پوری دنیا اپنی مصروفیات، کاروبار، نیندوں اور خواہشات میں گم ہو اور انہی لمحوں میں کوئی بندہ خاموشی سے وضو کر کے سجدے میں گر جائے، تو وہ سجدہ صرف زمین پر جھکنا نہیں رہتا بلکہ آسمانوں تک پہنچنے والی پکار بن جاتا ہے۔ یہی وہ دن ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس لیے اپنے دنوں کو عبادت کی آگ سے روشن کر دیجیے، نمازوں میں جان ڈال دیجیے، تلاوت قرآن سے دل کو جگائیے، راتوں کو غفلت میں گزارنے کے بجائے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، کثرت سے یہ مبارک کلمات پڑھیے،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ ہو سکتا ہے انہی مبارک دنوں کا ایک آنسو، ایک سجدہ، ایک تسبیح اور ایک عبادت آپ کی برسوں کی محرومیوں کا خاتمہ بن جائے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، رات صرف آنکھیں بند کرنے اور جسم کو آرام دینے کا نام نہیں۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی روح کو جگانے کے لیے آتی ہیں۔ جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے، جب شور تھم جاتا ہے، جب ہر طرف سکون کی چادر پھیل جاتی ہے، اسی وقت آسمانوں سے ایک خاص دروازہ کھلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قریب بلاتا ہے۔ ذی الحجہ کی یہ بابرکت راتیں بھی انہی خاص لمحوں میں سے ہیں۔ ان راتوں کو محض نیند کے حوالے کر دینا دراصل ایک عظیم موقع کو ضائع کر دینا ہے۔ وہ رات جس میں چند لمحے تہجد کے لیے اٹھنا ہو، وہ رات جس میں 2 آنسو رب کے سامنے بہہ جائیں، وہ رات جس میں دل کی سچائی زبان پر آ جائے، وہ رات انسان کی پوری تقدیر بدل سکتی ہے۔ تہجد کی وہ خاموشی جس میں صرف بندہ اور اس کا رب ہوتا ہے، وہ خاموشی دنیا کی ہر آواز سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ نوافل کی وہ سجدے جو ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت کیے جائیں، وہ سجدے دل کی سختی کو پگھلا دیتے ہیں۔ تلاوت کی وہ آواز جو اندھیری رات میں گونجے، وہ دل کے اندر روشنی بھر دیتی ہے، اور آنکھوں سے بہنے والے وہ آنسو جو صرف اللہ کے لیے ہوں، وہ انسان کو زمین سے اٹھا کر رحمت کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی راتوں کو سونے کی عادت کے حوالے نہ کیجیے، انہیں عبادت، ذکر اور تلاوت سے زندہ کیجیے، اور دل میں یہ احساس بٹھا لیجیے، اللہم اجعل لی فی قلبی نورم وفی سمعی نورن وفی بصری نورن، کیونکہ جو راتیں اللہ کے لیے جاگ کر گزرتی ہیں، وہی راتیں انسان کی آخرت کو روشن کر دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، مال صرف جیب بھرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، بعض اوقات یہی مال انسان کے لیے نجات کا دروازہ بھی بن جاتا ہے۔ کچھ دن ایسے آتے ہیں جب زمین پر دیا گیا ایک معمولی سکہ بھی آسمانوں میں خزانہ بن کر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے یہ مبارک دن بھی ایسے ہی قیمتی لمحے ہیں جن میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا تھوڑا سا مال بھی بے حساب رحمتیں کھینچ لاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص خاموشی سے کسی بھوکے کو کھانا دے دیتا ہے، کسی مجبور کی مدد کر دیتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، اور بظاہر یہ چھوٹا سا عمل آسمانوں میں اس کے لیے نور کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال کی مقدار نہیں، دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔ ذی الحجہ کے ان بابرکت دنوں میں کیا گیا صدقہ صرف ضرورت مند کی مدد نہیں رہتا، بلکہ یہ انسان کے گناہوں کو دھونے، مصیبتوں کو دور کرنے اور رزق میں برکت نازل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ان دنوں اپنے ہاتھ کھول دیجئے، کسی غریب کے گھر راشن پہنچا دیجئے، کسی پریشان انسان کی مشکل آسان کر دیجئے، کسی بیمار کے علاج میں حصہ ڈال دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ دیا ہوا چند پیسہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب ہو جائے کہ آپ کی تقدیر بدل دے، اور دیتے وقت دل میں یہ کیفیت زندہ رکھیے، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کیونکہ ذی الحج میں دیا گیا صدقہ کبھی ضائع نہیں جاتا، یہ سیدھا رحمت الہی کو آواز دیتا ہے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ دراصل ایک اندرونی کیفیت ہے جو انسان کے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو سکھاتی ہے کہ اصل ملکیت کسی چیز کی نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جب بندہ قربانی کے دنوں میں اس شعور کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ ان دنوں میں قربانی کی روح کو سمجھنا اصل کامیابی ہے۔ جانور کا خون بہانا صرف ایک ظاہری عمل ہے، مگر اصل قربانی وہ ہے جو انسان اپنے نفس کی خواہشات کی کرتا ہے، اپنی انا، اپنی ضد
اپنی غفلت اور اپنے گناہوں کو اللہ کی رضا کے سامنے قربان کرنا ہی حقیقی بندگی ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان دنوں میں سنت کا ادب اختیار کرے، اپنے بالوں اور ناخنوں کے بارے میں احتیاط کرے تاکہ اس کا ہر عمل اللہ کے حکم کے ساتھ جڑا رہے۔ یہ چھوٹی سی پابندی دراصل انسان کے اندر اطاعت کا مزاج پیدا کرتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دل کے اندر بھی قربانی پیدا کی جائے، یعنی اللہ کے حکم پر فوراً سر تسلیم خم کرنا، ہر فیصلے میں رضا کو شامل کرنا، اور ہر حال میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اسی جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے یہ دعا دل میں بسائیے: اللہم تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ کیونکہ اصل قربانی وہی ہے جو دل سے شروع ہو کر عمل تک پہنچے، اور جس میں انسان اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، دل صرف دھڑکنے سے زندہ نہیں رہتے۔ کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو باہر سے زندہ مگر اندر سے ویران ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ مبارک دن ایسے عطا فرماتا ہے جن میں اس کا کلام مردہ دلوں میں دوبارہ روشنی بھر دیتا ہے۔ ذی الحجہ کے یہ بابرکت دن بھی انہی قیمتی لمحوں میں سے ہیں جن میں قرآن مجید کی ایک ایک آیت روح کے زخموں پر رحمت بن کر اترتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب پوری دنیا شور میں گم ہو اور انہی لمحوں میں کوئی بندہ خاموشی سے قرآن کھول کر بیٹھ جائے تو وہ صرف تلاوت نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ ذی الحجہ میں پڑھے گئے ہر حرف کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے، ہر آیت دل کے اندھیروں میں نور بن کر اترتی ہے، اور ہر تلاوت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ان دنوں قرآن مجید کو صرف شلف کی زینت نہ رہنے دیجیے، روزانہ تلاوت کیجیے، چاہے ایک پارہ، چند رکوع یا چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ذی الحجہ کے یہ عظیم دن گزر جائیں اور قرآن آپ کے ہاتھوں میں نہ آئے۔ تلاوت کرتے وقت دل میں یہ احساس زندہ رکھیے کہ یہ وہی کلام ہے جس نے صحرا کے رہنے والوں کو دنیا کا امام بنا دیا تھا، اور پھر کثرت سے یہ دعا بھی پڑھیے: ربی زدنی علما، اور اللہم اجعل قربان ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاءنا احزاننا، کیونکہ ہو سکتا ہے ذی الحج کے انہی دنوں میں پڑھی گئی ایک آیت آپ کی تقدیر، آپ کے دل اور آپ کی آخرت بدل دے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، اصل زندگی وہ ہے جس میں بندہ اپنے رب سے جڑا رہے۔ کچھ لوگ دنیا کے نظام میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے خالق کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی پوری زندگی نماز کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ ذی الحجہ کے یہ مبارک دن انسان کو اسی بندگی کی طرف واپس بلانے آتے ہیں۔ اپنی زندگی کا مرکز دنیا کے کاموں کو نہیں بلکہ نماز کو بنائیے۔ ایسا نہ ہو کہ کاروبار، موبائل، نیند اور مصروفیات تو وقت پر ہوں مگر اللہ کے حضور حاضری میں سستی ہو۔ 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنا صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی سب سے مضبوط ڈور ہے۔ جب بندہ اذان سنتے ہی دنیا چھوڑ کر مسجد کی طرف بڑھتا ہے تو زمین سے زیادہ آسمان اس کے قدموں پر خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر صرف فرض نمازوں پر اکتفا نہ کیجیے، اشراق کے نفل، چاشت کی برکتیں اور اوابین کی روشنی اور تہجد کے آنسو اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے، کیونکہ رات کے آخری پہر میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ اس وقت سجدے میں گر جاتا ہے وہ عام انسان نہیں رہتا، وہ اللہ کا محبوب بننے لگتا ہے۔ اپنے سجدوں کو زندہ کیجیے اور دل کی گہرائی سے یہ پڑھیے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کیونکہ ہو سکتا ہے ذی الحج کی انہی مبارک راتوں کا ایک سجدہ آپ کی تقدیر کا رخ بدل دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں،
وقت کے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو صرف کیلنڈر کا حصہ نہیں رہتے بلکہ انسان کی پوری روحانی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ ان دنوں میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو صرف حج کرنے والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، یوم عرفہ۔ اسی عظیم دن کا نام ہے جب زمین کا سب سے بڑا اجتماع رب کی رحمتوں کے سائے میں کھڑا ہوتا ہے اور آسمانوں سے مغفرت کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ معاف فرماتا ہے، گناہوں کے بوجھ اتار دیتا ہے اور دلوں کی کثافتوں کو دھو دیتا ہے۔ سوچئے اگر کسی کی زندگی کا بوجھ ایک دن میں ہلکا ہو سکتا ہے، اگر برسوں کے گناہ ایک دن کی سچی توبہ سے مٹ سکتے ہوں، تو کیا کوئی سمجھدار انسان اس دن کو غفلت میں گزار سکتا ہے؟ اس دن کو صرف ایک عام تاریخ سمجھ کر ضائع نہ کیجیے بلکہ اسے اپنی زندگی کا فیصلہ کن دن بنا لیجیے۔ صبح سے شام تک اپنے دل کو استغفار میں رکھیے، زبان کو ذکر سے آباد رکھیے، آنکھوں کو ندامت کی آنسوؤں کا عادی بنائیے اور دل کو رب کے سامنے جھکا دیجیے۔ کثرت سے یہ مبارک کلمات پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور یہ دعا بھی دل کی گہرائیوں سے مانگیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کیونکہ یہ وہی دن ہے جس میں شیطان اپنی ذلت کے آخری درجے پر پہنچتا ہے اور اللہ کے بندے رحمت کے سب سے قریب کر دیے جاتے ہیں۔ خوش نصیب وہی ہے جو اس دن کو جاگ کر گزار دے اور اپنی آخرت کو سنوار لے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، کبھی کبھی انسان اپنے اندر ایسا بوجھ محسوس کرتا ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا مگر دل کو تھکا دیتا ہے۔ وہ بوجھ گناہوں کا ہوتا ہے، غفلتوں کا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ جمع ہونے والی کوتاہیوں کا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کچھ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن سے گزرتے ہی وہ بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذو الحجہ کے یہ مبارک دن بھی انہی دروازوں میں سے ایک ہیں، اور ان دنوں میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر کی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ نفس کو قابو میں رکھنے کی ایک روحانی مشق ہے، یہ دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ انسان کو اللہ کے قریب لے جانے والا خاموش راستہ ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو روکتا ہے تو آسمانوں میں اس کی قدر بڑھا دی جاتی ہے، اور ان دنوں میں سب سے قیمتی دن یوم عرفہ کا ہے، وہ دن جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے، ایک پچھلے اور ایک آنے والے سال کا۔ ذرا سوچئے، ایک دن کی عبادت اتنی بڑی رحمت بن جائے کہ انسان کا ماضی بھی پاک ہو جائے اور مستقبل بھی رحمت کے سائے میں آ جائے۔ اس لیے ان دنوں کو غفلت میں ضائع نہ کیجیے، اگر طاقت ہو تو روزوں کو اپنی عادت بنا لیجیے، اور خاص طور پر یوم عرفہ کے روزے کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر کبھی نہ چھوڑیے، کیونکہ یہ صرف بھوک نہیں بلکہ مغفرت کا دروازہ ہے، اور جو اس دروازے سے گزر گیا وہ واقعی کامیاب ہو گیا۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، اگر انسان اپنی زندگی کے صفحات کو غور سے پلٹ کر دیکھے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کچھ دن صرف گزر جاتے ہیں اور کچھ دن انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو صرف تاریخ نہیں ہوتے بلکہ تقدیر لکھنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور انہی دنوں میں سب سے عظیم، سب سے بابرکت اور سب سے قیمتی دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دن عام دن نہ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سجدے بے روح نہ ہوں بلکہ ان میں لرزش پیدا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں آسمان کو چیر کر قبولیت تک پہنچیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق صرف کمائی نہ رہے بلکہ برکت بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے، تو پھر یہ 10 دن آپ کے لیے ایک موقع ہے، ایک دعوت ہے، ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے دلوں کو عبادت کی آگ سے روشن کر دیں۔ عبادت صرف معمول نہیں، یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کے اندر کا زنگ صاف کرتی ہے۔ جب ایک بندہ ان دنوں میں سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ
صرف زمین پر جھکنا نہیں رہتا بلکہ اس کی روح آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں ایک چھوٹا سا سجدہ بھی زندگی کے بڑے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بہا دیں۔ صدقہ صرف مال کا نکلنا نہیں بلکہ دل کی صفائی ہے۔ جب انسان کسی ضرورت مند کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ ان دنوں میں دیا گیا صدقہ عام دنوں کے صدقے جیسا نہیں رہتا، یہ بڑھ کر پہاڑوں جیسا اجر بن جاتا ہے۔ تیسرا عمل زبان کا ہے۔ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیے۔ لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، اللہ اکبر صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی دھڑکن کو بدلنے والے کلمات ہیں۔ جب انسان کی زبان مسلسل اللہ کو یاد کرتی ہے تو اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے اور اس کی سوچ بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ چوتھا عمل قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ قرآن صرف کتاب نہیں، یہ زندگی کا نقشہ ہے۔ ان دنوں میں کی جانے والی تلاوت عام تلاوت نہیں رہتی، ہر حرف دل کے اندر اتر کر انسان کی شخصیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر انسان روزانہ چند آیات بھی پڑھ لے تو یہ آیات اس کے اندر ایک نئی روشنی پیدا کر دیتی ہیں۔ پانچواں عمل نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز کو باجماعت ادا کرنا اور ساتھ ساتھ نوافل جیسے تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، کیونکہ جب بندہ سجدوں میں زیادہ وقت گزارتا ہے تو اس کی زندگی سے بے سکونی خود بخود نکل جاتی ہے۔ چھٹا عمل یوم عرفہ کو خاص اہمیت دینا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس دن استغفار صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ یہ انسان کی روح کی چیخ ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس دن کی عبادت صرف انسان کو ماضی کو بدل دیتی ہے اور مستقبل کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ ساتواں عمل روزے ہیں، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ۔ روزہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، نفس کو قابو میں لاتا ہے اور دل کو پاک کرتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو خاموشی سے انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ آٹھواں عمل راتوں کو زندہ کرنا۔ جب دنیا سو رہی ہو اس وقت جاگ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، تہجد پڑھنا، آنسو بہانا، دعا کرنا، یہ وہ لمحے ہیں جب بندے اور رب کے درمیان فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ نواں عمل قربانی کی روح کو سمجھنا ہے۔ قربانی صرف جانور کا ذبح نہیں بلکہ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا ہی اصل قربانی ہے۔ 10واں اور آخری عمل یہ ہے کہ ان 10 دنوں کو عام دن سمجھ کر ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ وہ دن ہیں جن میں حج کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں، عرفہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، قربانی کا جذبہ زندہ ہوتا ہے اور تکبیرات زمین و آسمان کو بھر دیتی ہیں۔ جو انسان ان دنوں میں جاگ جاتا ہے وہ اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے، اور جو غفلت میں رہ جاتا ہے وہ بہت کچھ کھو دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی عام نہ رہے تو ان 10 دنوں کو خاص بنا لیجئے، کیونکہ یہی وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہی وہ موقع ہے جو ہر سال نہیں ملتا، مگر جو مل جائے تو تقدیر بدل دیتا ہے۔